اردو کے افسانوی روایت میں منٹو کا مقام۔ اردو افسانے کی روایت ایک صدی کی مدت پر محیط ہے۔ کسی ادبی صنف کے ارتقاء کے لیے یہ کوئی زیادہ مدت نہیں ہے، چنانچہ اس مختصر مدت میں اردو افسانے نے توقع سے زیادہ ترقی کی۔ منشی پریم چند کو اردو افسانے کا بانی کہا جاتا ہے۔ پریم چند کے بعد اردو افسانہ نگاروں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اس عرصہ میں بعض ایسے افسانے بھی سامنے آئے جنہیں عالمی معیار کی کسوٹی پر پرکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کی کم زبانیں ایسی ہیں جن کی ابتدائی روایتوں میں ہی کئی قد آور افسانہ نگار منظر عام پر آئے۔ یہ شرف صرف اردو افسانوں کو حاصل ہے کہ پریم چند کے بعد کرشن چندر، منٹو، بیدی، عصمت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، حیات اللہ انصاری اور ممتاز مفتی جیسے افسانہ نگاروں نے بے شمار معیاری افسانے تخلیق کیے جو عالمی معیار کی کسوٹی پر کھڑے اترتے ہیں۔ پریم چند کے بعد افسانہ نگاروں کی نسل میں سعادت حسن منٹو کی شخصیت کئی اعتبار سے امتیازی حیثیت کی حامل ہے۔ مثلاً یہ کہ منٹو اردو کا بدنام ترین افسانہ نگار ہے۔ منٹو پر سب سے زیادہ مقدمے چلے۔ منٹو نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جہاں پہنچنے کے لیے فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں، جن کو بہت سے فنکار شجر ممنوع سمجھتے ہیں۔ منٹو کے افسانوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ منٹو بہت ہی بے باک افسانہ نگار ہیں۔ اس لحاظ سے وہ بہت ہی بدقسمت تھا کہ زیادہ تر لوگوں نے نہ منٹو کے افسانوں کو سمجھا اور نہ ہی منٹو کے اندر چھپے ہوئے فنکار کو سمجھا۔ منٹو کے افسانوں کا احتساب ایسے لوگوں کے حوالے کیا گیا جن کا کام عدالت کی کرسیوں پر وہ کام کرنا تھا جو سبزی فروش اپنی دکانوں میں کرتا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ ترازو کے دونوں پلڑوں کو برابر کرنے کا کام۔ اس کام میں ان لوگوں نے ڈنڈی بھی خوب ماری۔ یہ وہ لوگ تھے جو نہ ادیب تھے اور نہ ہی زندگی کے مسائل سے واقف، اس لیے ان سے کیا شکایت؟ لیکن شکایت تو ان لوگوں سے ہے جو ادیب بھی تھے اور منٹو کی شخصیت سے واقف بھی تھے۔ انہوں نے بھی کم ڈنڈیاں نہیں ماری ہیں۔ اس ضمن میں ڈاکٹر ابواللیث صدیقی ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک صحبت میں منٹو نے ایک افسانہ پڑھا۔ افسانے میں ایک اجڑ سپاہی کا کردار تھا جو بات بات پر گالی بکتا اور اکثر گالیاں خاصی مغلظات تھیں۔ لوگ منٹو پر برس پڑے۔ اس نے بارہا سمجھانے کی کوشش کی۔ گالی منٹو نے نہیں بکی، اس سپاہی نے بکی۔ یہ جہاں آپ کے ہاتھ لگے آپ اس کی تواضع کریں۔ منٹو نے تو صرف اپنے افسانے میں پیش کر دیا ہے، اس افسانے میں اور کئی باتیں ہیں۔ آپ اس گالی کے پیچھے پڑ گئے، ان باتوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آمادہ نہیں۔ آپ کا جی چاہے آپ گالی دے لیں، لیکن افسانے کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ افسانے کے طرز اور اسلوب کی بات تھی۔ منٹو سے ناراضگی کا ایک بڑا سبب یہ رہا ہے کہ بعض افسانوں کا تعلق جنسیات سے بھی ہے اور جنسیات کی حیثیت ہمارے ادب میں شجر ممنوع ہی ہے۔ اس نقطہ کو سمجھنے کے لیے اردو افسانے کی روایت پر ایک سرسری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ افسانے کی ابتدائی روایتوں میں اردو افسانوں میں جنسیات کا تذکرہ بھی ایک حد تک ملتا ہے۔ یہ 1936 عیسوی کا دور تھا جب ترقی پسند تحریک اپنے زوروں پر تھی، چنانچہ افسانے میں جنسیات کی شمولیت کو بھی لوگوں نے ترقی پسند تحریک کا ہی حصہ سمجھ لیا، اور ترقی پسند تحریک چونکہ سیاست کی پروردہ
سیاست کی پروردہ تھی، اس لیے افسانہ نگاروں کو یہ خوب ستانے لگا کہ کہیں وہ بھی نامعطوب ہو جائیں۔ اس لیے تحریک کے حامیوں نے بھی اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے بہتر یہی سمجھا کہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر لیں۔ چنانچہ اس دور کے جن افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں جنسی مسائل کو پیش کیا انہیں معطوب قرار دیا گیا، تاہم اس بات کا خیال رکھا گیا کہ جنس سے متعلق افسانوں کو نظر انداز کر دیا جائے اور افسانہ نگاروں کی شخصیت پر بات کی جائے۔ چنانچہ عصمت چغتائی کے افسانوں میں جہاں جنسیات کا ذکر آیا ہے اس سے عمدن چشم پوشی کی گئی۔ اس طرح عصمت کی شخصیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک وہ حصہ جو ترقی پسندی سے متعلق تھا اور دوسرا وہ جس کا جنسیات سے تعلق تھا۔ چنانچہ دوسرا حصہ پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا گیا، وہ منٹو کی طرح ضد پر اڑ گئیں اور اپنی شخصیت کی تقسیم کی اجازت نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ منٹو کی شخصیت کو بھی ان کے مزاج سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ منٹو کی شخصیت میں بے باکی تھی اور مزاج میں ضد، ان دو چیزوں نے منٹو کے افسانوں میں ایک تلخی اور تیکھاپن پیدا کر دیا اور یہی منٹو کا فن بن گیا۔ اس لیے ہمیں افسانہ نگاروں کے فن سے اوپر اٹھ کر منٹو کے افسانوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، تبھی ان کے فن کو سمجھا جا سکتا ہے۔ یوں بھی میرے خیال میں ادب کا اصلی معیار خود ادب ہی ہوتا ہے اور اسی کی مدد سے ہم مخصوص فنکار کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ منٹو کے افسانوں میں جا بجا جنسیات کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں کہ وہ جنسیات سے محبت کرتا ہے اور جنسی لذت کے بیان سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ میرے خیال میں اگر جنس کو لذت کے ساتھ بھی بیان کیا جائے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، بشرطے کہ وہ بیان قصے کے ڈھانچے میں سما سکے اور اس کی حیثیت محض اضافی نہ ہو۔ ہندوستانی ادبیات اور فنون لطیفہ میں جنس اور خوبصورتی ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ ادب میں جنس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ جنس کے ساتھ انسان کی جذباتی زندگی بھی وابستہ ہوتی ہے اور اس کا ادب سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ D.H. لارنس کہتا ہے کہ جنس سے پیار کرنے کے لیے جنس کا احترام کرنا لازم ہے۔ چونکہ ادب کا تعلق انسانی زندگی سے ہے اور انسانی زندگی کی بنیادی جبلت جنس ہے، تو اس صورت میں جنس کو بھی ادب سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ادیب بھی اپنی تخلیق میں جنس سے الگ نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب وہ اپنی تخلیق میں جنس کا بیان کرے تو جس کیفیت کو وہ پیش کرے گا اسے اس کیفیت سے جذباتی سطح پر گزرنا ہوگا۔ چنانچہ اگر منٹو کے افسانوں میں جنس کا اظہار ملتا ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ منٹو کے یہاں جہاں کہیں بھی جنس کا تذکرہ ہے وہ اضافی چیز نہیں بلکہ قصہ کے ڈھانچے کا اہم حصہ ہے۔ منٹو اپنے افسانوں میں جس ماحول کو پیش کرتے ہیں وہ ماحول ہی جنسی تذکرہ کا متقاضی ہے۔ مثلاً طوائف کی شخصیت سے آپ جنسیات کو الگ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کے کاروبار کا لازمی حصہ ہے۔ طوائف کے یہاں جا کر جائے نماز تلاش کرنا کسی ذہنی صحت مندی کی علامت نہیں ہے۔ پھر منٹو سے یہ توقع کیوں کیا جائے کہ وہ اندھوں کو تسبیح گنتے ہوئے دکھائے؟ جنسی خواہش انسانی ذہن سے وابستہ ہے، اگر اس کے ذہن سے اس خواہش کو الگ کر دیا جائے تو زندگی سے شاعری اور شاید تمام اخلاقی جذبے کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس حقیقت کا انکار کرنا اپنے آپ کو خود فریبی میں مبتلا کرنے کے مترادف ہے۔ منٹو کے یہاں بچوں کی معصومیت اور مزاح ہے۔ منٹو نے اپنی شخصیت کی اس معصومیت کو اپنی تخلیقات میں برقرار رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر نقاد منٹو سے ناراض ہو گئے اور ان کے جنسیاتی افسانوں کا مذاق اڑانے لگے۔ چنانچہ افسانہ فاہا میں منٹو نے نرملا کے سن بلوغ کی نفسیات کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔
منٹو کے افسانے پڑھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ منٹو نے جو کچھ دیکھا ہے اسے معصومیت کے ساتھ من و عن پیش کر دیا ہے، اس میں کسی قسم کی رنگ آمیزی نہیں کی ہے۔ انہوں نے افسانہ نویسی کے دوران کسی ادبی و سیاسی نظریات کا بھی سہارا نہیں لیا۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں جس زندگی کو پیش کیا ہے وہ بالکل فطری ہے، اسے دیکھ کر اصلی جوہر فنا ہو جاتا ہے۔ منٹو کے افسانوں کے بارے میں ممتاز حسین لکھتے ہیں، منٹو کسی خاص نظام کا نام نہیں لیتا، لیکن کیا کہانی کا پس منظر کسی خاص پس منظر کی طرف اشارہ نہیں کرتا؟ منٹو کی کہانیاں اسباب کی طرف نہیں بلکہ اثرات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ جب لاہور کی عدالت میں ٹھنڈا گوشت پر مقدمہ چلایا گیا تو منٹو نے عدالت کے سامنے بیان دیتے ہوئے کہا تھا، سوال ہے جو چیز جیسی ہے اسے من و عن کیوں نہ پیش کیا جائے، ٹاٹ کو اطلس کیوں بنایا جائے، غلاظت کے ڈھیر کو عود وغیرہ کے انبار میں کیوں تبدیل کیا جائے، حقیقت سے انحراف کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں ممد و معاون ہو سکتا ہے؟ منٹو کے اس بیان کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ منٹو کے افسانوں کے بارے میں فیصلہ کرتے وقت صرف افسانہ کے فن کو پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ خود منٹو کے افسانے، ان کے اپنے بیانات اور ان کی تحریریں بھی ہماری رہنمائی کر سکتی ہیں۔ اس طرح ہم منٹو کے افسانوی فن کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ منٹو بنیادی طور پر انسان دوست ہے۔ وہ جب کچھ انسانوں کا مذاق اڑاتا ہے، انہیں گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو اس وقت بھی ان کے اندر کا انسان ان سے قربت محسوس کرتا ہے، ان کے اندر انسانیت کے بہترین عناصر کو تلاش کرتا ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ اچھے لوگوں کو تو سبھی اچھا کہتے ہیں، لیکن منٹو کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں بھی اچھائی تلاش کرتے ہیں جو عام لوگوں کی نظر میں برے ہوتے ہیں۔ منٹو سے غلاظت سے نکالنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ فنکار مسلح نہیں ہوتا، وہ تو اس غلاظت کے اندر میں اپنی شخصیت کے اصل جوہر کو نمایاں کرتی ہے۔ طوائفوں میں موذیل ایک ایسی عورت ہے جو اقدار کو نیک و بد کے خانے میں نہیں بانٹتی، لیکن نیکی کرتی ہے، اس لیے نہیں کہ نیکی ایک بڑی قدر ہے اور اس پر عمل کرنا کار ثواب ہے، بلکہ وہ نیکی صرف دوسروں کے کام آنے کے لیے کرتی ہے، اور وہ کرتے ہوئے کسی پر احسان بھی نہیں کرتی ہے۔ یہ اس کا سوچا سمجھا عمل نہیں ہوتا، بلکہ ایک طرح کا اشتراری فعل ہے جو اس کی اپنی ذات کا ہی پروردہ ہے۔ مختصر یہ کہ منٹو کے افسانوں کو ان کے فن کی روشنی میں اور اس ماحول کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، نہ کہ ان کے کرداروں کی روشنی میں۔ منٹو کو سمجھنے کے لیے ان کی داخلی شخصیت کے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ منٹو کے فن کا ابھی تک صحیح تجزیہ نہیں ہو سکا ہے۔